بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، اسی طرح زندگی کے بھی دو رخ ہوتے ہیں، حقیقی اور مصنوعی، ظاہری اور باطنی۔ میں سلطان احمد جب جانوروں کے ہسپتال سے پرویز مستانہ کے گھر کی طرف جا رہا تھا تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ اب میں حقیقی زندگی میں قدم رکھ رہا ہوں، جہاں ذہنی سکون کے ساتھ ساتھ جسمانی تکلیفیں بھی ہیں۔ ایک طرف گندے نالے کی بو پریشان کرتی ہے تو دوسری طرف بارش، گرمی اور سردی مصیبت میں ڈال دیتی ہیں۔ میں لاہور میں جس حویلی میں رہتا تھا اس پر موسم کا اثر نہ ہوتا تھا۔ تقریباً آدھی حویلی ایئر کنڈیشن تھی، اس وجہ سے اندر کا موسم ایک جیسا رہتا تھا۔ ہمیشہ ایک خوشگوار سی ٹھنڈک محسوس ہوتی رہتی تھی، مگر یہاں کراچی کی اس جھگی میں مجھے صبر و شکر کے ساتھ تمام حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ زندگی کے بے حد تلخ، ترش اور بے ذائقہ رخ کو بھی ہنس کر گزارنا ہے۔ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ زندگی ایک بے لگام اور منہ زور گھوڑا ہے، دوڑتا ہے تو سر پر دوڑتا ہے، اور جب کہیں رک جاتا ہے تو سوار کو زمین پر پٹخ دیتا ہے۔ اب مجھے بہرحال اس بے لگام گھوڑے پر بیٹھنا تھا۔ میں گھر کے دروازے پر پڑا ہوا ٹاٹ کا پردہ ہٹا کر اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ صحن میں ہلکی روشنی ہو رہی تھی اور وہاں ایک بڑی عمر کی لڑکی کھڑی تھی۔ یہ لو، اب آئے ہیں شہزادے صاحب، اس نے دوسری لڑکی سے کہا جو کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ تو چھالیا لایا میرے لیے یا یوں ہی ہاتھ ہلاتا چلا آ رہا ہے؟ چھالیا؟ آپ نے چھالیا لانے کو کب کہا تھا؟ میں نے چونک کر کہا۔ دیکھ رہی ہے؟ ارے دیکھ رہی ہو فرزانہ بہن، لاڈ صاحب کا دماغ، اس نے دوسری لڑکی کو مخاطب کر کے کہا۔ پھر میری طرف پلٹ کر بولی، جب تو آئینے کے سامنے کھڑا اپنی زلف سنوار رہا تھا اس وقت میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ شاہی سپاہی کا ایک پیکٹ لیتا آئیو؟ ایک لمحے میں مجھے یاد آ گیا کہ میں سلطان احمد نہیں، پرویز مستانہ ہوں۔ اب مجھے اس کا پارٹ ادا کرنا ہے۔ اس کی بول چال، رنگ ڈھنگ تو میں کافی مشق کر چکا تھا اور اب مجھے ویسا ہی کر کے بتانا تھا۔ یقیناً جب پرویز مجھ سے ملنے آیا ہوگا تو اس کی بڑی بہن آپا زکیہ نے اسے چھالیا لانے کو کہا ہوگا۔ میں نے کہا، ٹھہریے، ابھی لا کر دیتا ہوں، میں بھول گیا تھا۔ یہ لو، ہم لوگ ٹھہریے ہو گئے۔ اتنی شریف زبان مستانے، کن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہا ہے تو؟ اتنا شریف زادہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے ہاتھ ہلا کر کہا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ خیال آیا کہ اگر میں نے نہایت شریفانہ اور مخلصانہ زبان استعمال کی تو یہ لوگ اجنبیت محسوس کریں گے اور چونک جائیں گے، ممکن ہے مجھ پر شبہ بھی کرنے لگیں۔ اس لیے مجھے جیسا دیس ویسا بیس کے مطابق کھری زبان میں بات کرنی پڑے گی۔ بہرحال اس وقت تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لہٰذا میں پلٹا اور جھگی سے نکل آیا۔ پھر تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا نالے کے دائیں جانب گیا۔ 15-20 قدم کے فاصلے پر لکڑی کا ایک کیبن تھا جو دور ہی سے نظر آتا تھا۔ میں اس کے نزدیک آیا تو میں نے اسے بند پایا۔ ذہن پریشان سا ہو گیا کہ اس وقت شاہی سپاری کہاں سے تلاش کروں۔ اللہ کا نام لے کر آگے بڑھ گیا جہاں نالا ختم ہوتا ہے اور ایک سڑک جسے کاٹتی تھی، وہاں بائیں طرف مجھے روشنی دکھائی دی اور چند بچے کھیلتے نظر آئے۔ میں اس کی طرف چلا گیا۔ وہ پان سگریٹ کی ایک دکان تھی۔ میں نے اس سے چھالیے کا پیکٹ مانگا تو اس نے ڈبے میں
سے ایک پیکٹ نکال کر میرے سامنے پھینک دیا۔ میں نے پیسے دیے اور وہاں سے واپس ہوا۔ دکان پر 2 لڑکے کھڑے تھے۔ میرا اندازہ تھا کہ مجھ سے عمر میں بڑے ہوں گے۔ ان میں سے ایک مجھے بری طرح گھورنے لگا۔ اس کے اس طرح گھورنے پر مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی، مگر میں نے ظاہر نہیں ہونے دیا اور تیز تیز قدموں سے آگے بڑھتا رہا۔ وہ لڑکا لمبے قدموں سے چلتا ہوا میرے قریب آیا اور اس نے بے تکلفی سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک اندھیری گلی میں کھینچ لیا۔ تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ واہ بیٹا، اپنے باپ کو بھول گیا، اب ہم کون ہونے لگے؟ آنکھیں کھول کر دیکھ، ہم راجو دادا ہیں، اس محلے کے راجا، یہاں ہماری حکومت ہے۔ اچھا تو مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ لاؤ کمیشن نکالو۔ دادا ٹیکس، اس نے میرے کالر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ کیسا کمیشن؟ میں نے پوچھا۔ خوب انجان بن رہے ہو، اس نے ناک سکیڑ کر کہا، مگر ہاتھ تو تم نے بہت اونچی جگہ مارا ہے۔ نیشنل کا جاپانی موٹر جو تو چور بازار میں کافی مہنگے داموں میں بیچ آیا ہے۔ کیسا موٹر؟ میں نے ہونکوں کی طرح کہا۔ اس نے کہا، جو تم نے 2 روز پہلے آپا فاطمہ کے ہاں سے چرایا تھا۔ رمضان کہہ رہا تھا کہ 5000 کا بکا ہے، آسانی سے چور بازار میں۔ لاؤ 500 روپے مجھے بھی دو، ورنہ میں سب کو بتا دوں گا۔ معلوم نہیں کیا قصہ تھا، اگر اس لڑکے کا نام راجو تھا اور وہ مجھ پر چوری کا الزام لگا رہا تھا، تو اس کا مطلب ہے یہ ہوا کہ وہ چوری 2 روز پہلے پرویز مستانہ نے کی تھی۔ میں چونکہ اس کا ہم شکل تھا اور اس کی جگہ لے چکا تھا، اس لیے وہ میری گردن داب رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ پرویز مستانہ کیا چور تھا؟ کیا میں نے انجانے میں ایک غلط لڑکے پر بھروسہ کر کے کوئی عذاب مول لے لیا ہے؟ ڈوبتے دل کے ساتھ بہت سے سوالات میرے دماغ میں چکرانے لگے۔ فی الحال تو اس سکندے سے مجھے اپنی جان چھڑانی تھی۔ میں نے چند لمحوں تک غور کیا تو ایک ترکیب سوجھی۔ میں نے کہا، تم نے رمضان کی بات پر کیوں اعتبار کیا؟ وہ جھوٹ بک رہا ہے، میں نے کوئی چیز نہیں چرائی، میں تو آپا فاطمہ کے گھر کے پاس سے بھی نہیں گزرا۔ استادوں کو چکمہ دے رہے ہیں؟ اس نے ناگواری سے کہا۔ وہ 13-14 سال کا لڑکا تھا، مگر اتنے پختہ انداز میں بات کر رہا تھا جیسے 25-30 سال کا ہو۔ چکمے کی بات نہیں ہے، اگر بات ثابت ہو جائے تو میں کمیشن دینے کو تیار ہوں۔ میں نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہا۔ ٹھیک ہے، میں آج تجھ کو چھوڑے دے رہا ہوں، بعد میں دیکھ لوں گا، بچ کے کہاں جائے گا، محلہ تو چھوڑنے سے رہا تو۔ وہ بولا، پھر سیٹی بجاتا ہوا دوسری طرف چلا گیا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا، وہ مصیبت تھوڑی دیر کے لیے ٹل گئی تھی، مگر مجھے اس کا کوئی مستقل حل سوچنا تھا۔ شاہی سپاری لے کر گھر پہنچا تو آپا ذکیہ نے 2-4 باتیں اور سنا دیں۔ میں سمجھا تھا کہ مصیبت ختم ہو گئی اور اب میں سکون سے سو سکوں گا، لیکن توبہ کیجیے، ذکیہ آپا سے فرصت ملی تو فرزانہ باجی نے آواز دی، اور نکھٹو بھیا ہماری بھی سن لے۔ ہاں کی فرماؤ، میں نے کہا۔ فرمانا ورمانا کیا ہے، میں خوشامد کر رہی ہوں کہ میرا سر دبا دے، درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ ابھی لو جی، میں نے مستدی سے کہا اور ان کے نزدیک جا کر ان کا سر دبانے لگا۔ باقی بہنیں یا شیطان کی خالائیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگیں۔
میں نے اندازہ لگایا کہ مستانہ اول تو ان کے ہاتھ نہیں آتا ہوگا، اور اگر آتا بھی ہوگا تو ان کا حکم اتنی آسانی سے نہیں مانتا ہوگا۔ میں تو اس کا پارٹ ادا کر رہا تھا، اس لیے ڈر رہا تھا۔ پرویز نے مجھے اپنے بارے میں سب ہی کچھ بتا دیا تھا، لیکن وقت پر تمام باتیں کہاں یاد رہتی ہیں۔ میں تو اپنی ذہانت سے پرویز بنا ہوا تھا اور کسی کو مجھ پر شبہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ 2 کمروں کا چھوٹا سا مکان تھا، باورچی خانہ وغیرہ بھی نہیں تھا۔ 2 کمروں میں سے ایک میں اماں ابا اور دوسرے میں سب بہنیں رہتی تھیں۔ رات کا وقت تھا اور سب سونے کی تیاری کر رہے تھے، اس لیے سکون تھا، مگر جانتا تھا کہ صبح سورج نکلنے کے بعد یہ سکون غارت ہو جائے گا، اور جب سب مل کر دھما چوکڑی مچائیں گے تو زلزلہ آ جائے گا۔ ارے ذکیہ، یہ کس کی آواز ہے؟ کیا پرویز آ گیا؟ دوسرے کمرے سے ایک کانپتی ہوئی آواز آئی۔ ہاں ابا، تمہارا شہزادہ آ گیا، ابا نے بیزاری سے کہا۔ ذری دیر کے لیے اسے میرے پاس بھیج دے، آج میری ٹانگوں میں بہت درد ہو رہا ہے۔ ابا کی آواز آئی۔ یہ سنتے ہی میری تو روح فنا ہو گئی۔ کیا اب میں ساری رات ان لوگوں کی ہاتھ پاؤں دباتا اور سر کی مالش کرتا رہوں گا؟ مسلسل سفر سے میرا جسم خود ہی ہر جگہ سے دکھ رہا تھا۔ میں کس سے دبواتا؟ گرتا پڑتا نیند میں مدہوش دوسرے کمرے میں گیا تو میں نے انہیں ایک چوکی پر لیٹے دیکھا۔ وہ تندرست اور توانا تھے، لیکن بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان کے چہرے پر جھریاں تھیں اور فکروں کا جال۔ ان کا چہرہ عام لوگوں کی طرح تھا۔ شاید سب غریبوں کے چہرے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ فکر، پریشانیاں اور مصیبتیں، غم، دکھ، سکھ، سب ہی چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ میں ان کی چوکی کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ دائیں طرف سے آواز آئی۔ بیٹا مستانے آ گیا؟ ہاں ہاں اماں، میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ ماں بھی عام ماؤں جیسی تھی، شفیق اور مہربان۔ انہیں دیکھ کر مجھے اپنی ماں یاد آ گئی۔ معلوم نہیں کہ کس حال میں ہوں گی۔ پرویز جب ان سے ملا تو معلوم نہیں انہوں نے کیا سوچا ہوگا۔ ان کی یاد آئی تو میرا دل رونے لگا۔ میرے پاس آ میرے بچے، انہوں نے ہاتھ پھیلا کر کہا۔ وہ پھولدار سوتی کپڑے پہنے ہوئے تھیں اور سر پر سفید دوپٹہ تھا۔ میں قریب گیا تو انہوں نے مجھے لپیٹ لیا جیسے میں کچھ چھوٹا سا بچہ تھا۔ تو نے کھانا کھا لیا میرے لال؟ انہوں نے میرا چہرہ تھپ تھپا کر پوچھا۔ کمرے میں ایک چھوٹا بلب روشن تھا جس کی روشنی ہلکی تھی، وہاں پھیلی ہوئی تھی۔ غالباً اس لیے انہیں مجھ پر شبہ نہیں ہوا اور انہوں نے مجھے اپنے بیٹے کی طرح قبول کر لیا۔ کہنے کو میری 7 بہنیں تھیں، مگر مجھے دیکھتے ہی سب کے ہاتھ پیروں میں درد شروع ہو گیا، اور کسی نے مجھ سے یہ تک نہیں پوچھا کہ تم نے کچھ کھایا ہے یا کیا کچھ پیا ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، سر سے پاؤں تک محبتیں۔ میں نے کہا، ہاں کھا لیا ہے ماں۔ جب ٹھیلا ختم کیا تھا تو ایک بند کباب میں نے بھی کھا لیا تھا۔ تم فکر نہ کرو۔ میں فکر نہ کروں تو پھر کون فکر کرے؟ میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا، میں نے کہا، اور ابا کی ٹانگیں دبانے لگا۔ آج کتنے کی بکری ہوئی مستانے؟ انہوں نے سوال کیا۔ 150 کی، میں نے کہا، اور جیب سے روپے نکال کر ان کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ یہ رقم مجھے پرویز مستانہ نے لاہور جانے سے پہلے دی تھی کہ میں اسے ابا کے حوالے کر دوں۔ اللہ تجھے جیتا رکھے۔ انہوں نے روپے جیب میں رکھتے ہوئے دعا دی۔ ہماری امیدوں کا چراغ تو ہی ہے مستانہ،
تیرے ہی دم سے اس گھر میں روشنی ہے۔ مجھ سے کبھی جدا نہ ہونا، چاہے کچھ بھی کہے کوئی، ہمیں چھوڑ کر نہ جانا۔ میں نے حیرت زدہ نظروں سے دیکھا۔ تم کیسی باتیں کر رہے ہو ابا؟ اچھے بچے بھی کہیں ماں باپ کو چھوڑ کر جاتے ہیں؟ انہوں نے اٹھ کر مجھے بھینچ لیا۔ ہاں، میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا، بس کبھی کبھی بہک جاتا ہوں۔ سچ بتا، ہم تجھے کیسے لگتے ہیں؟ یہ میں کہتی ہوں کیا باولے پن کی باتیں کر رہے ہو؟ اماں نے دوسری طرف سے ڈانٹ کر کہا۔ دن بھر ٹھیلا لگا کر تھکا ماندہ آیا ہے اور اب تم دیوانے پن کی باتیں کر کے اس کا دماغ خراب کر رہے ہو۔ اب چپ چاپ سو جاؤ۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، جا میرے بچے، تو بھی سو جا، ان کی ٹانگوں میں تو ہر روز ہی درد اٹھتا رہتا ہے۔ ان کا اشارہ پا کر میں وہاں سے کھسک لیا اور دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ لاہور میں جب میں اپنی حویلی کی خوابگاہ میں لیٹا کرتا تھا تو سونے سے پہلے ٹیپ ریکارڈر پر مائیکل جیکسن کا کوئی ٹیپ لگا دیتا تھا، مگر یہاں یہ سب کہاں میسر تھا۔ لیٹتے ہی مجھے مچھروں کی خوفناک بنبناہٹ سنائی دی اور چند لمحوں کے بعد احساس ہوا کہ نالے کی طرف سے ناگوار بو آ رہی ہے۔ میرا خیال تھا کہ میں سو نہیں سکوں گا اور یہ رات آنکھوں میں کٹے گی، لیکن خیال غلط ثابت ہوا اور تھوڑی دیر بعد میں نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ صبح آپا ذکیہ نے مجھے ٹھوکا دے کر جگایا اور حکم دیا، منہ ہاتھ دھو کر حلوہ پوڑی لے آؤ۔ میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد میں نے میلے کچیلے اور داغدار کپڑے پہن کر ورک شاپ کی طرف چل پڑا۔ یہ میرے لیے دوسرا امتحان تھا۔ پہلا امتحان گھر کا تھا، جہاں مجھ پر کسی کو شبہ نہیں ہوا تھا۔ اب اگر ورک شاپ میں بھی کوئی میری باتوں اور حرکتوں پر نہ چونکا تو میں سمجھ لوں گا کہ میں مستانے کا کردار صحیح طرح سے ادا کر رہا ہوں۔ میں نے اس پاس والی گلی میں قدم رکھا ہی تھا کہ دائیں طرف فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے ایک بھکاری نے آواز لگائی، دیتا جا بچہ، جو دے اس کا بھی بھلا اور جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ میرے دل میں کیا آئی کہ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر 10 روپے کا نوٹ نکالا اور اسے دے دیا۔ 10 کا نوٹ دے کر بھکاری بہت خوش ہوا۔ بابا مستانے، آج تو تیرا بڑا دل ہو گیا، قسم پروردگار کی، تو نے تو دل ہی خوش کر دیا۔ ادھر آجا ادھر میرے پاس۔ میں اس کے پاس چلا گیا۔ بھکاری نے اپنی موٹی گردن ہلا کر کہا، میں 20 سال سے ادھر بیٹھ رہا ہوں، میں نے بہت کچھ دیکھا ہے، تو میری بات مانے گا؟ کیا؟ بولو، میں نے پوچھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ ایک بھکاری کو مجھ سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ تو ادھر وقار کے پاس مفت میں اپنا ٹائم خراب کر رہا ہے، اس کو چھوڑ دے، یہ تیرا اصلی باپ تو نہیں ہے۔ ہاں، میں نے بے دہانی میں کہا۔ اگلے ہی لمحے مجھے احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا۔ وقار قریشی؟ وقار قریشی میرے اصلی والد نہیں ہیں، مگر مستانے کا والد تو ہیں۔ میں چونکہ مستانہ بنا ہوا ہوں اس لیے مجھ سے ہاں نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے فوراً کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو بابا جی؟ قریشی صاحب تو میرے والد ہیں۔ اس نے ہاتھ ہلا کر کہا، نہیں، وہ تیرا والد کیسے ہو سکتا ہے بچہ؟ وہ تو تیرے کو خرید کر لایا تھا۔ یہ سنتے ہی میرے دل و دماغ میں بھونچال سا آ گیا اور میں سلطان احمد وہاں کسی مجسمے کی طرح خاموش کھڑا رہ گیا۔ جاری ہے اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پر پریس کر دیں
تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد مل سکے۔